حضور یہ اگلا سوال ہے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ ہر نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت۔ جماعت قادیان اس حدیث کو تراش کر کے ہر نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے کو اپنی خلافت کے لیے استعمال کرتی ہے، جبکہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند حدیث کی روشنی میں خلیفہ اول کے بعد ملوکیت ثابت کرتی ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے اپنے بعد کسی خلافت کے اجراء کا خدا تعالیٰ سے خبر پا کر وعدہ نہیں دیا، بلکہ بڑے واضح الفاظ میں انجمن کو اپنا جانشین قرار دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کس قسم کی نبوت پر فائز تھے جس کے بعد خلافت نہیں بلکہ انجمن کے قیام کا فوقیت دی گئی ہے؟ کیا اس حدیث کی روشنی میں اور انجمن کے جانشین ہونے سے لاہوری عقیدہ کو تقویت ملتی ہے؟ شان ہے، اللہ نے ایک حق دیا ہے انسانوں کو، پرو جس جماعت میں اس حق سے محروم کر دیا جائے تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں پھر وہ گنگے بہرے اندھے بن جاتے ہیں۔ تو گنگے بہرے اندھے کیا وہ مردہ ہی ہوتے ہیں نا، وہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے الہامی پیشگوئی میں بھی ذکر ہے، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تھا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں۔ یہ موت ہی ہے جس میں جکڑے گئے ہیں یہ لوگ، موت کے پنجہ سے نجات پامیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں۔ تو یہ لوگ عملاً چلتے پھرتے لوگ ہیں، کام کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، چندہ باقاعدگی دیتے ہیں، لیکن یہ اصل میں مردے ہیں۔ ان کا ہی ذکر ہے اس میں ہوا ہے پیشگوئی میں، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تھا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر میں۔ تو بہرحال ایک شعر ہے کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ سانسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام، سانسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام، جینے کے باوجود بھی کچھ لوگ مر گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جیتے پھر رہے ہیں ہمارے سامنے لیکن مرے ہوئے ہیں۔ عالم اسلام کا پہلا جو فلسفی تھا گوندی صاحب، بڑا زبردست اس نے لکھا ہے فلسفہ کے متعلق، وہ اس کا ایک مصرع ہے، کہتے ہیں وہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لاشیں ہوتی ہیں، اصل میں مر چکے ہوتے ہیں لیکن ابھی دفنائے ہوئے نہیں ہوتے۔ تو یہ باتیں ساری چیز جماعت احمدیہ قادیان جو ہے ان کے جو ہماری بہن بھائی ہیں نا، ہم کو دشمن تو نہیں ہیں ان کو، میں بھی آپ سب ان میں سے ہی ہیں، ہم لوگ نا پیدا ہوئے ہم گھروں میں ہی، لیکن یہ مثالیں ان پہ بیٹھتی ہیں کہ یار بالکل ہی اتنے بدلے کہ تم ہو گئے ہو کہ مردوں کی طرح ہو۔ تو یہ تو ضمنی بات میں نے آپ کے سوال کے سلسلے میں کہی ہے۔ دیکھیں میں نے خود پڑھا ہے، ہمارے جرمنی میں ایک رسالہ ہے اخبار احمدیہ، ہر منتھلی وہ چھپتا ہے جاتا ہے، تو میرے پاس بھی آتا رہا جب تک میں تھا ان میں۔ تو وہاں پہ میں نے خود پڑھا ہے یہ حدیث، کہ حدیث لکھی ہوئی ہے اس طرح کہ آنسو نے فرمایا ہر نبوت کے بعد خلافت ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہے۔ وہاں پہ پڑھا ہوا میں نے کہ یہ تو لکھ دیا انہوں نے کہ ہر نبوت کے بعد خلافت ہے، آگے چھوڑ دیا۔ اب خود دیکھیں یار یہ کوئی جعل سازی نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا بات بتاؤ، پھر لوگ فیصلہ کر لیں کہ جو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ تم کیوں غلطی کرتے ہو، زیادتی کیوں کرتے ہو؟ ایسے ہی میں نے یہ جو ایم ٹی اے پہ ہوتا ہے پروگرام راہ خدا، اس میں ایک چنگا پڑھا لکھا آدمی پاکستان میں، بڑا زبردست کو لائر بھی ہے، تو پنڈی کا ہے، غالباً بنگالی ہے، اس نے خود یہ حدیث پڑھی، میں نے پروگرام سنا، یہ وہ اگلا کھا گیا، ہر نبوت کے بعد خلافت ہے، ختم۔ پڑھے لکھے لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کل بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان ہے، بشر ہے، صحب خطا اس کے ساتھ ہے۔ بڑا نیک آدمی جو ہوگا اس کو سے بھی بعض کو لا علمی میں غلطی ہو سکتی ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس قسم کے کام کرنا یہ جعل سازیوں کا کام ہے، یہ کام بڑے خطرناک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ کہ تسی دیدہ و دنستہ، یہ یہودیوں کے کام ہے، وہ اپنی عبارتوں میں توریت کی جو تھی مسلسل پر نظر، ان میں وہ قطر و بیابنت کرتے تھے، کوئی چیز نکال لی، کوئی پڑھی نہیں، تو یہ بھی ایسی کرتی ہیں۔ حدیثوں کو کہا جاتا نا، میرا صاحب نے اپنی تحریر میں فرمایا ہے کہ مولوی جو ہیں اس زمانے کے وہ حدیثوں کو کاٹتے ہیں، تراشتے ہیں، تو یہ جماعت احمدیہ میں یہ ان کے ماننے والوں کا یہ کام ہو گیا ہے کہ حدیث آدھی پڑھیں گے آدھی چھوڑ دیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ آسن نے سچ فرمایا ہے کہ ہر نبوت کے بعد خلافت ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ مرزا صاحب علیہ وسلم کے بعد دیکھیں تماشا کیا ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر انجمن بنائی مرزا صاحب نے، اور اس کو
کہہ دیا کہ یہ میری جانشین ہے. 14 بندے تھے اس کے جو ممبران بنائے، وہ متمد تھے، میرا صاحب کے قریب ترین ساتھی تھے. میں چاہتا ہوں کہ میں وہ آپ کو نام پڑھ دوں، میرے پاس ہیں لکھے ہوئے نا. پہلا مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدر تھے. دوسرا، یہ آپ کے نالج کے لیے میں بات کر رہا ہوں، دوسرا مولوی مودی صاحب سیکرٹری تھے. تیسرا خواجہ کمال الدین صاحب مشیر قانونی تھے. چوتھے مولانا مولوی سید محمد احسن امروہی صاحب تھے. اور پانچویں صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب تھے. چھٹے نواب محمد علی خان صاحب آف مالیر کوٹلہ تھے. ساتویں سیٹھ عبد الرحمن صاحب مدارس. آٹھویں مولوی غلام حسن خان صاحب رجسٹرارڈ پشاور. نویں میر حامد شاہ صاحب سیالکوٹ. 10ویں شیخ رحمۃ اللہ صاحب تاجر مالک انگلش ویئر ہاؤس لاہور. 11ویں ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب لاہور. اور 12ویں ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب لاہور. 13ویں ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب لاہور. 14ویں ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب. یہ جو 14 آدمی ہیں میرا صاحب نے خود منتخب کیے، نامزد کیے، ایک مجلس بنائی، ایک انجمن بنائی. تو یہ ایسے لوگ تھے جن پر مرزا صاحب نے اعتماد کیا. مطمئن اسی کو کہتے ہیں جس پر اعتماد کیا جائے. قریب ترین ساتھی تھے. ان مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا ہیڈ بنا دیا، صدر بنا دیا. یہ صدر انجمن احمدیہ. فرمایا الوصیت میں میں اللہ کا خلیفہ ہوں. وہ باقی خلیفے تھے خلافت علیہ منہاج نبوت کے بعد. ایت استخلاف کے مطابق مرزا صاحب خلیفہ تھے عاصم کے. وہ کہتے ہیں خود تحفہ گلوریہ میں 13واں خلیفہ ہوں اس سلسلے کا. تو ظاہر ہے کہ یہ جو بعد میں ان کے خلیفے اب جو ہے موجودہ دور کے خلیفے کہتے ہیں ہمیں خدا نے بنایا ہے. کہاں ہم خلیفے ہیں؟ کہاں ان کو خدا نے بنایا ہے؟ وہ خلافت علیہ منہاج نبوت جس کی اللہ نے خبر دی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ نور کی ایت استخلاف میں، وہ مجددین ہیں، ہر 100 سال کے بعد آتے رہے. مرزا صاحب بھی انہی میں سے ایک تھے، لیکن یہ بڑے خلیفہ تھے. اصل میں ایک الگ بات ہے، میں بعد میں ذکر کروں گا اس کا. تو بات یہ ہے کہ ایک تو یہ حدیث کو کاٹ لیتے ہیں، پھر حدیث کے مطابق مطلب کہ یہ کہتے ہیں مطلب کہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عظیم انسان تھا، برزیدہ تھا. بہر وہ ایسے حالات ہو گیا ان کے منہ سے یہ نکل گیا کہ میں خلیفہ ہوں، تو انہوں نے پکڑ لیا. یہ سارا اپنی خلافت کا کاروبار اس کے نام پہ کر رہے ہیں کہ جو مولوی نور الدین نے کہا میں خلیفہ ہوں. تو انہوں نے کہا جب مرزا صاحب نے نہیں کہا اپنی میرے بعد کو خلیفہ ہوگا، تو کسی کو انسان کو نہیں کہنا چاہیے تھا. یہاں یہ چھوٹی غلطیاں بعد کو بڑی بن جاتی ہیں. مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ بڑے متقی انسان تھے. انہوں نے کہا بواحاورتاً بات کر رہی کہ میں خلیفہ ہوں. جانشین اور خلیفہ ایک ہی چیز ہوتی ہے نا، یہ لفظ ہیں دو. انہوں نے اس سینس میں کہہ دیا کہ میں جانشین ہوں، مرزا صاحب کو خلیفہ کہہ دیا، محاورتاً بات کی. انہوں نے پکڑ لیا چیز بعد میں بشیر الدین محمود اور اینڈ کمپنی نے. آج تک نہ صرف پکڑا بلکہ خدا تک پہنچ گئے کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. خدا کے بنائے ہوئے خلیفے نبی اور رسول ہوتے ہیں، اللہ ان کو کھڑا کرتا ہے. خدا کے بنائے ہوئے خلیفے مجددین ہیں. ہر صدی کے سر پر یعنی 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو الہام کیا، روح القدس کھڑا کے ساتھ ان کو کھڑا کیا. جیسے مجھے کس نے کھڑا کیا ہے؟ کس نے مجھے انتخاب کیا ہے؟ میرا نہیں، اللہ نے. یہ لوگ ہوتے ہیں خلیفے خدا کے، خدا جن کو بناتا ہے. تو یہ کہتے ہیں جی ہم خدا کے، حالانکہ سارا اندر کاروبار ایک بندہ فاتو پڑا ہے، وہ سارا کہہ کیا ہے کہ جی فلاں میرے بعد یہ کر دینا، یعنی بالواسطہ. اور اس رنگ میں وہ کرتے ہیں کہ جیسا عام سادہ لوگوں کو نہیں پتہ لگتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. جو بندہ جو ذہن جس کا حاضر ہے وہ سمجھ جاتا ہے. میں بتاتا ہوں کہ 1997 میں مجھے میرا ایک دوست کالمنسٹ ہے کیل میں، اس نے سنا خطبہ میرے پاس آیا. میرا اس کو سب پتا تھا، میرے دعوے کا بھی، لیکن عام تن نہیں پتا تھا لوگوں کو. میں نے مرزا طاہر کو پتا تھا، لیکن کیل میں نے کسی اور لوگوں کو نہیں بتایا تھا. یہ بتانے والی باتیں نہیں ہوتی کہ اس طرح پھر فساد پڑتا ہے. میں ایک جماعت میں تھا، ایک جو بھی سسٹم ہے غلط ہے ٹھیک ہے یہ الگ بحث ہے. ایک جماعت ہے مرزا صاحب کی، میں نے اپنی جو میرا کلیم تھا میں نے مرزا طاہر کے آگے رکھ دیا. بھئی یہ جانے اب اللہ جانے، تو میں تو فارغ. لیکن وہ بندہ چونکہ سنجیدہ آدمی تھا، پڑھا لکھا تھا، میں نے اس کو بتایا ہوا تھا، لیکن انہوں نے کبھی زندگی میں میرے اس دعوے کو متعلق کسی کو نہیں بتایا. تو اس نے خطبہ سنا تو میرے پاس آیا بھی غفار صاحب وہ تو مرزا طاہر نے تو اپنا جانشین بنا دیا. آپ بھی وہ خطبہ سن لیں 12 دسمبر 1997 کا. اور جب فوت ہوا ہے مرزا طاہر،
लाश थी उसकी पड़ी, बार बार MTA पे ये खुतबा चलता ही रहा जब तक मिर्ज़ा मसूद को एलानिया उसका ऐलान नहीं हो गया। तो ये सारा मतलब कि अल्लाह के बंदे जो नेक होती हैं वो थी काम नहीं करते यार। अल्लाह अगर किसी को बनाता है तो वो बंदा खड़ा होता है तो ठीक है, अल्लाह का फजल है, उसको दे दिया तो ठीक है। जालसाजियों के साथ हमने बना के और ये कहना कि हम अल्लाह के बनाए हुए हैं तो ये अल्लाह पर भी झूठ है। तो क़यामत के दिन ये लोगों का क्या बनेगा? मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मैंने मरना है, मैंने अल्लाह के पास जा हाज़िरी देनी है। मैं यकीन रखता हूँ कि वहाँ पे मोहम्मद साहब भी खड़े होंगे, मिर्ज़ा गुलाम साहब भी खड़ा होगा, मैं भी वहाँ पे होऊंगा, ये लोग भी होंगे वहाँ पे, मिर्ज़ा ताहिर भी वहाँ पे होगा। मैं अल्लाह की हजूर यही कहूँगा कि अल्लाह इससे पूछ, मैंने कितने अदब के साथ अपना मुकदमा इसके आगे रखा। मैंने किसी को नहीं बताया जमात में, क्योंकि खलल पड़ सकता था और इसका गिला मुझ पर हो सकता था भी ऐ गफ़ार तूने जमात में फसाद डाल दिया। इस बंदे ने क्या जवाब दिया मुझे? मैंने ये भी सवाल करना कि ऐ खुदा तूने इसको बनाया था खलीफा? ये कहता था हम खुदा के बने हुए हैं। सब ये लोग मुजरम हैं। यही वो मुजरम है जिसका इल्हामी पेश की मुझसे मौत में जिक्र है और मुजरमों की राह ज़ाहिर हो जाए, ये वो मुजरम है। तो बात ये है कि ये कहते हैं कि हर नबूवत के बाद खिलाफत है, उसके बाद मौलवी नूरुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जहाँ पर इंतखाब हुआ तो वहाँ पे मकाम ज़हूर कुदरत सानिया का ये ड्रामा होता रहा। फिर अपनी वो खिलाफत बना के बैठ के, जबकि है बलायत मिश्क, आज तक आमदियों के गले पड़ी हुई है। हर आदमी डरता फिर रहा है, हर आदमी को बात नहीं कर सकता यार मेरी कोई शिकायत ना हो जाए। ठीक है, लोग डर के अपने घरों में तो बात कर लेते हैं, लेकिन बाहर ओपनली जैसे होता ना कि इंसान देखो हम इंसान हैं, अल्लाह ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। क्यों कहता है अल्लाह कि हम बोलते हैं, सोचते हैं, हमारे अंदर सवाल पैदा होता है, जानवरों में नहीं होता। हम सवाल करते हैं। इल्म कैसे तरक्की करता है? ऐसे ही होता है कि सवाल होता है, उसका फिर कोई जवाब लिखता है, उसमें कोई गलती होती है, दूसरा कहता है कि नहीं ये गलती है, ये ऐसे जवाब है। तो ये एक सिलसिला है। तो जिन कौमों से या जिस जमात से या जिन लोगों से सवाल का हक ही छीन लिया जाए तो वो तो जानवर बन गए, तो ये मुर्दे हैं। तो बहरहाल ये जो आपने सवाल किया है कि ये कहते हैं कि ये हमारी खिलाफत है, कोई खिलाफत नहीं, ये बलायत मिश्क है। तो अगला ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, मिर्ज़ा साहब के बारे में ये कह रहे हैं आप कि वो किस किस्म की वो नबूवत पर फायज थे कि उनके बाद ये खिलाफत नहीं हुई। देखिए मैं बताता हूँ कि ये सिलसिला जो है ना आसम के बाद वो ख़ातमुन नबीयीन थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नबूवत बंद हो गई। नबूवत जो बंद हो ही नहीं सकती जब तक इंसान नफ्स के साथ पैदा होंगे। क्या मतलब? नफ्स के साथ पैदा होंगे, गलतियाँ होंगी, गलतियों को दूर कौन करेगा? इस किस्म के खलीफे करेंगे गलतियाँ, जो खुद गलतियाँ पैदा करने वाले लोग हैं। उस वक्त तक ये नहीं हो सकता सिलसिला मुरसलीन का ख़त्म जब तक नफ्स लगा हुआ है। तो बाकी ये बात जो है कि हज़ूर सल्लल्लाहु ख़ातमुन नबीयीन है, मैं अक्सर अल्लाह का दिया हुआ इल्म है वो इस तरह है कि देखो दायरा नबूवत में जो कमाल है वो उम्मी नबी वहाँ तक पहुँचा अल्लाह के फजल से। उससे आगे कोई मकाम नहीं है नबूवत के हवाले से। वो ख़ातमुन नबीयीन है, ख़त्म करने वाले हैं, आगे कोई कमाल नहीं। तो ऐसे ही मिर्ज़ा साहब हैं, दायरा तजदीद में जो कमाल था वहाँ पर ये पहुँच गए। इससे पहले भी मुजद्दिद थे, बाद में भी ये आजिज़ भी उनके ग़ुलाम है, लेकिन दायरा तजदीद में वो उस मकाम कमाल तक पहुँच गए जहाँ से आगे कोई कमाल ही नहीं है। तभी अल्लाह ताला ने उन्हें मुजद्दिद आखिर और ख़ातमुल खुलफा ठहराया और मुमती नबी। आपने फरमाया सवाल में ये है कि वो किस किस्म की नबूवत थी। देखिए आसम शरई नबी थे, शरीयत लाए, एक दीन लाए, वो बानी इस्लाम थे। उन पर आयत इस्तखलाफ नाज़िल हुई जिसमें अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि मैं उम्मत मुसविया की तरह तेरी उम्मत में भी ये खुलफा खड़े करूंगा। अल्लाह ने कहा मैं खड़े करूंगा। अल्लाह कौन खड़े करने वाला है? वो मुजद्दिदीन है जिनको अल्लाह खड़े करता है इल्हाम के साथ, रूहुल कुदस के साथ। ये जो मस्जिदों में बैठ के ड्रामा होता है ये अल्लाह खड़े करता है, इनका खिलाफ से क्या तल्लुक है? तो अल्लाह ने वादा किया है मोहम्मद के से कि मुसवी उम्मत की तरह मैं तेरे उम्मत में भी खुलफा बनाऊंगा जो नेक होंगे, नेकी के रास्ते बचाने वाले होंगे, वो मुजद्दिदीन हैं। तो बात यह है कि आसम ईमान दीन लाए, वो बानी इस्लाम थे। मेरा साहब कोई दीन नहीं लाए, वो उम्मती नबी हैं, नबी हैं, उनका मकाम एक अल्लाह की इज़्ज़त शान है।
ایک روحانی ایک مرتبہ ہے نبی ہونے کا، لیکن امتی ہیں، وہ غلام ہیں آسم کے، کوئی دین نیا نہیں لے کے آئے، کوئی صورت نور کی آیت جو ہے 56 ہے ان پر نہیں نازل ہوئی، پورا الہام پڑھو مرزا صاحب کا، کوئی آیت استخلاف نہیں نازل ہوئی ان پر. تو وہ جو خود آسم کا خلیفہ تھا، تو اس کے بعد کیا خلافت جاری ہونی تھی؟ وہ تو خود خلیفہ ہے آسم کا، آسم کے دین کی تجدید کرنے والا ہے، امتی نبی تھے، اس لیے آپ کے بعد وہ خود انہوں نے فرمایا نہیں کہ میرے بعد خلافت ہوگی. میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، البصیرت پڑھیں، بار بار پڑھیں، کبھی ذکر نہیں کہیں بھی انہوں نے کہ میرے بعد کوئی خلیفہ ہوگا. مرزا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ نے اگر کہا ہے اپنے آپ کو میں خلیفہ ہوں، یہ محاوتاً باتیں انہوں نے کر دی ہیں، یعنی انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ صدر احمدیہ میری جانشین ہے. خلیفہ اور جانشین کا مطلب ایک ہی بن جاتا ہے، لیکن ایک دوسرے سینس میں خلیفہ کا لفظ اور ہوتا ہے. وہ خلیفہ لفظ اسی شخص پر اپلائی ہو سکتا ہے جس کو اللہ کھڑا کرے الہام کے ساتھ، روح القدس کے ساتھ، وہ خلیفہ ہوتا ہے. جانشین کسی کی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ فرق بھی ہے ان میں، لیکن کوئی ملتے جلتے لفظ نہیں ہیں. مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ نے بہاوتاً کہہ دیا کہ میں خلیفہ ہوں مرزا صاحب کا. انہوں نے ایسا پکڑا اس لفظ کو کہ اب چل سو چل کہ سب خلیفے ہیں. اور مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کہا یا نہیں کہا، یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے. تو یہ سارے بے بنیاد باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، ان کو ہدایت دے، اور انہوں نے پوری قوم کو تھوڑا سا انہوں نے سائڈ پر سیدھے راستے سے بھٹکا دیا. تو یہ جو امتی نبوت ہوتی ہے وہ تو خود خلیفہ اعظم کا، اس کے بعد کیا خلافت جاری ہونی ہے، نہ انہوں نے ذکر کیا. اس لحاظ سے میں آخری بات کہتا ہوں کہ انجمن اشاعت اسلام والوں کا جو عقیدہ ہے یا وہ طریقہ ہے، اس حوالے سے ان میں وزن زیادہ ہے. وہ انجمن کو ترجیح دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انجمن ہے میرا صاحب فرم وہی تو ٹھیک ہے. تو انہوں نے وہ انجمن کو پیچھے کر کے وہ تو ختم کر دیا نا. مرزا صاحب کے جو بنائی ہوئی انجمن تھی اپنی بنائی، مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی انجمن بنائی، اور اس سے بھی آپ ان کے 1925 کا جو میں اگر اکثر حوالہ دیتا ہوں، 25 اکتوبر 1921 یا 1925 کا وہ حوالہ ہے، اس میں وہ خود کہتے ہیں کہ بھی مرزا صاحب نے تو کوئی ایسا نہیں دیا اپنے بعد خلیفہ کا، وہ ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے. لیکن بعد میں اپنی وہ بنا کے انہوں نے صدر ان سے سارے اختیارات بھی چھین لیے. وہ بالکل انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کو حق ہی نہیں ہے. تو میرے خیال میں لاہوری جماعت کا عقیدہ اس معاملے میں ہم کہتا ہوں کہ بہت بہتر ہے ان سے، کیونکہ انہوں نے تو غلط کام کر دیا. اور میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، یہ اچھی بات ہے کہ یہ جو مجددین ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہیں یہ. اس حوالے سے بھی مرزا صاحب نے ہماری رہنمائی فرما دی. میں ان کی الفاظ آپ کو ان کو پڑھ دیتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں تجلیات الہیہ روحانی خزانہ جلد 20 صفحہ 401 حاشیہ. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو. یہ وہ فرما رہے ہیں. پھر میں پڑھتا ہوں، نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو. یہ نہیں کہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے. امتی لازمی ہے، وہ امتی ہوگا جس کے معنی یہ ہیں کہ ہر ایک انعام اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے، نہ براہ راست. پہلے جو انبیاء تھے وہ مستقل بھی تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشتا تھا، لیکن آسم کے بعد جو امت محمدیہ میں یہ انعام پائے گا تو آسم کی غلامی کی وجہ سے اس پر ہی ہوگا. تو وہ امتی نبی تھے. اور جو مجدد ہے ایک رنگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر صدی کا جو مجدد ہے ایک رنگ سے یہ امتی نبی ہی تھا. لیکن پہلے جو مجددین گزرے ہیں ان کا تو ہمیں علم نہیں ہے، لیکن مرزا صاحب کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک حدیث ہے جس میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آسم نے اس وجود کو، موت وجود کو 4 دفعہ نبی اللہ کہا ہے. آسم نے فرمایا اس کو نبی اللہ کا. تو بہرحال آپ کا سوال میرا ہو گیا، جواب اگلا سوال کریں. حضور آپ نے متعدد بار
اپنے خطبات میں اس بات کا مرملہ اظہار فرمایا ہے کہ آپ کے نزدیک حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے، بشمول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضور خاکسار کا سوال یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام جو ایک امتی نبی ہیں کا مقام ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں کیا کوئی آیت قرآنی یا حدیث پیش کی جا سکتی ہے جس سے آپ علیہ السلام کے اس مقام کا تعین ہو سکے؟ شکریہ۔ تو اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں سورۃ جمعہ کی جو آیات ہیں 3، 4، 5، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ جو ہے نا آسم کے دوبارہ اور اس کی بعثت ان میں سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ کس کی بعثت کی اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے نا کہ تیری بعثت ہوگی، دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہوگی۔ وہ جو لوگ ہوں گے جن میں وہ اس کی بعثت ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصالتن تو نہیں ہوں گے، ان کا کوئی غلام ہوگا، ان کا کوئی ذل ہوگا۔ یعنی اس لحاظ سے مرزا غلام صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیل ہیں، مسیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ، یعنی اصل ان کا ہی روپ ہے۔ ابھی میں نے حقیقت الوحی کے وہ الفاظ پڑھے ہیں کہ مرزا صاحب نے فرمایا کہ میں ذلی طور پر، اتم طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل ہوں، اور محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ذلی طور پر ہوں۔ تو ٹھیک ہے، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم صاحب بڑے زبردست نبی تھے، بڑی آزمائشیں ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، ان کو ابو الانبیاء تھے، اللہ نے ان کی دعائیں قبول کی، نبیوں کی لین لگا دی ان کے گھر میں۔ لیکن بہت سارے نبیوں کا باپ ہو جانا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگر صرف بہت سارے نبیوں کا باپ ہونا ہی کوئی فضیلت ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک بیٹا بھی نہیں ہوا، کوئی نبی، ایک جسمانی لڑکا بھی کوئی ایسا نہیں نبی کہ جس کے وہ باپ ہے، اگرچہ وہ سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے۔ ابراہیم نہیں ہے، وہ نبیوں کے باپ ہیں، لیکن نہ وہ خاتم النبیین ہے، نہ وہ سید الانبیاء ہے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کا کوئی ایک جسمانی بیٹا بھی نبی نہیں ہے۔ یہ تو ہوگی بات۔ دوسرا یہ ہے کہ مرزا غلام صاحب کو جب میں کہتا ہوں کہ پہلے نبی جو ہے، پہلے سے مراد ہے یہ علاقائی نبی تھے، قوموں کی طرف، قبیلوں کی طرف بھیجے گئے۔ نیشنل کہہ رہے ہیں ہم، تھوڑا سا وسیع اس کو کر لیں، پھر بھی یہ عالمگیر نہیں تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی ہیں جو پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے، پوری دنیا مخاطب ہے، آپ کا مشن، آپ کا تعلیم، آپ کی شریعت پوری دنیا کے لیے۔ مرزا صاحب آپ کی غلامی میں امتی نبوت اللہ نے انہوں کو بنایا پوری دنیا کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام صرف اپنی وہ بنی اسرائیل جو بھی بنی اسرائیل تو بعد میں ان کا نام پڑا ہے، جو بھی وہ قوم تھی وہ اس قوم کی طرف نبی اور بنائے گئے تھے۔ مشرک تھی، ان کا باپ بھی شرک کرتا تھا، ہجرت ہوئی ان کی، چلے گئے۔ تو باقی انبیاء بھی جو تھے وہ نیشنل نبی ہیں، علاقائی نبی ہیں، کوئی بھی عالمگیر نبی ایسا نہیں جو پہلے تھا۔ میرا صاحب عالمگیر امتی نبی ہیں، دوسری فضیلت یہ بات ہے جب میں کہتا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا اس بات کا، میں نے اسٹوڈنٹ لائف میں ایک دفعہ میں نے قاضی نذیر احمد، ہمارے اچھے بڑے مولوی، جیسا سامنے پر انہوں نے ایک تقریر کی تھی تو وہ چھپی، تو پتہ نہیں کہاں میرے بھی مل گئی مجھے، تو میں اس کی وہ تقریر پڑھی تھی ایک دفعہ۔ اب مجھے وہیں لفظ یاد نہیں ہے، ایک بات یاد ہے جو ان کی اس زمانے میں میرے ذہن میں بیٹھ گئی۔ وہ ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس حدیث میں ایسی ہے کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بتایا کہ تیری بعد آئندہ زمانے میں کہ نبی میں نے پیدا کرنا ہے، بڑا عظیم نبی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ذہین بڑے تھے، انہوں نے اللہ سے سوال کر دیا بھی اے خدا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھے اس کی امت کا امتی بنا دے؟ یعنی یہ حدیث میں نے باقاعدہ وہ پڑھی ہے وہاں پہ قاضی نذیر کی تقریر میں۔ یہ سوال یہ کر دیا کہ اے اللہ، مقصد یہ تھا کہ امتی بنوں گا تو پھر میں نیک کروں گا کام، تو ہو سکتا ہے میں نبی بھی بن جاؤں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام ایک زبردست نبی جس پر ایک شریعت نازل ہوئی، اس نے خواہش کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، کیا میں اس نبی کا امتی بن سکتا ہوں؟ اللہ نے کہا نہیں، آپ کا زمانہ پہلا ہے، پیچھے نہیں جا سکتے۔ اگر اس نبی کا کوئی امتی اللہ نے نبوت کے مقام پر فیض کر دیا
تو پھر تو اس کی تو اپنی شان ہے. یعنی موسیٰ بڑا نبی تھا پہلے گزشتہ نبیوں میں سے. اگر گزشتہ نبیوں میں سے ایک نبی نے ایک خواہش کی کہ کیا اے اللہ کیا میں اس کا امتی ہو سکتا ہوں, اللہ نے کہا نہیں. تو جو پھر اس کی امت میں اگر کوئی امتی نبوت پا لیتا ہے تو پھر دنیا عالمگیر نبی ہے, اس کا اصلاحی ایجنڈا پوری دنیا کے لیے ہے, تو اس کی فضیلت تو پھر ہو جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود ہی میں اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ میں فہم و فراست وہ ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے. لیکن ہر انسان کا اپنا اپنا ایک پرسنل بھی ہوتا ہے, پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے جو بھی. لیکن بہرحال یہ تو ہم سب مانتے ہیں کہ میرا سب ایک امتی نبی زبردست ہے. باقی میں تھوڑا سا آگے کہہ دیتا ہوں جو مجھے فہم ملا ہے, جو میں اپنی ذات میں مرزا غلام صاحب کی دعاؤں کی جو میں دیکھے ہیں ثبوت, وہ مجھے مجبور کرتی ہیں کہ میں یہ باتیں کہوں لوگوں کو کہ وہ اتنا بڑا تھا. لیکن کچھ ہمارے بھائی وہ کہتے ہیں کہ وہ مجدد تھے, مدثر, یعنی اس قسم کے لوگوں کے لیے میں بعض کو بات کہتا ہوں کہ ایسی نہ کرو, آپ کو نہیں پتہ ان کا کہ ان کی روحانیت کا مقام کیا ہے. تو یہ چند باتیں ہیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. آپ کے سوال کے حوالے سے میرے خیال میں یہ کافی ہیں کہ نبیوں کا, بہت سارے نبیوں کا باپ ہونا یہ نہیں اتنی فضیلت ہوتی جتنی کہ میں سمجھنا ہوں کہ کسی وجود کے متعلق اللہ قرآن کریم میں فرما دے کہ اے محمد تو دوبارہ بھی نازل ہوگا, جو اس کے رنگ میں پھر نازل ہوگا تو پھر اس کی تو شان ہے. تو اگلا سوال. یہ افسر کا آخری سوال ہے. جی. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں ہے, خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے, کیونکہ وہ فرماتا ہے ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون, سورہ النور آیت 56. یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو ان کا منکر ہے وہ فاسقوں میں سے ہے. حضور کیا وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام سے پہلے 12 مجددین نے اپنی نہ تو جماعتیں بنائیں اور نہ ہی اپنا ماننا لوگوں کے لیے ضروری قرار دیا؟ جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب اس میں پہلی بات تو یہ ہے اس سلسلے میں کہ پہلے جتنے مجدد آئے ہیں مرزا صاحب وسلم سے پہلے وہ ایسا زمانہ تھا کہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے ہمارے پاس, علم نہیں ہے, کسی کو معین نہیں پتہ کہ کسی مجدد نے جماعت بنائی تھی نہیں بنائی تھی. دونوں رائے ہو سکتی ہیں, کچھ کہتے ہیں بنائی تھی, کچھ کہتے ہیں کہ مانا انہوں نے کہا تھا کہ میری جماعت ہے, میری ایمان لاؤ, میں اللہ کی طرف سے کھڑا ہوں. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہے. یہ مطلب ہے کہ علم نہیں ہے, ہمیں کو پتہ نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک ایسا انسان جس کو ہم امتی نبی مانتے ہیں, مجدد الفاخر ہے, جب اس نے یہ بات فرما دی کہ یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں ہے, خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے, کیونکہ وہ فرماتا ہے ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس سے بڑی فتویٰ اور کیا ہو سکتا. میرے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ فتویٰ ہے کہ مجدد جو ہیں پہلے ہمیں پتہ نہیں ہے جماعتیں بنائی تھیں یا نہیں بنائی تھیں, کوئی علم ہی نہیں ہے ہمیں. اور میں کہتا ہوں کہ ضرور اپنے میرے زمانے میں چھوٹی چھوٹی بنا لی ہوں گی, لیکن ضرور, کیونکہ جماعت کے بغیر تجدید ہو نہیں سکتی. میں اکیلا ہوں, مثلا میں جماعت مطلب کہ ہوں, اب جماعتیں چھوٹی سی جو ضرورت ہے ایک بندے کی, اکیلا بندہ تبلیغ کہاں کرے, پھر کس طرح کرے. اس لیے اللہ کی طرف سے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے ایک جماعت بنانا پڑتی ہے اس کو, تھوڑے لیول پہ ہو بڑی لیول, بات کی بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے جو گزرے ہیں ان کی بھی کچھ جماعتیں تو ہوگی, انہیں اپنی تجدید کا کام کیا ہوگا اور لوگوں نے اس پر ایمان بھی لایا ہوگا. بعض ایسے ہیں جو مجدد بھی نہیں ہیں برے صغیر میں, لوگوں کو آج بھی ان کو بیعت کا سلسلہ چلتا ہے. ان کی کوئی مجدد نہیں تھے, نہ ان کا دعویٰ تھا, لیکن ان کا نقش بندیہ فلاں اس کے سلسلے ابھی بھی ان کی خلافت چل رہی ہے. تو وہ جو مجدد اتھینٹک ہیں جن کو جماعت احمدیہ بھی مانتی ہے, تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے جماعتیں نہیں بنائی تھیں یا انہوں پر ایمان لانا فرض نہیں تھا یا انہوں نے کہا نہیں تھا, کیونکہ ہمیں علم ہی نہیں ہے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب مرزا صاحب نے یہ بات فرما دی, شہادت القرآن کا ان کا حوالہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے اتھینٹک چیز ہے کہ بالکل لوگوں کو چاہیے کہ اگر کوئی مجدد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اللہ کی طرف سے, تو اس پر اس کا پہلے ان کا حق ہے کہ اس کے دعوے پر غور کرے, تحقیق کرے, سوچیں, سوال کریں اس پر. جب پتہ لگ جائے کہ بندہ سچ ہے تو پھر میرا صاحب نے فرمایا ہے کہ ان پر ایمان لاؤ. وہ ایمان میں کمی بیشی نہیں کرتے, وہ تو اصلاح کرتے پھر رہے ہیں بیچارے. ایمان تمہیں واپس لے کر دے رہے ہیں کہ اس کو یہ ہے اسلام, یہ ہے احمدیت. تو یہ دوسری بات ہو گئی. اور تیسری بات یہ ہے کہ دو وجود آنس ہم نے اپنی زندگی میں اس تجدیدی سلسلے میں ان کا نام لے دیا.
ساروں کو تو نہیں لیا، 2 کو مطلب کہہ دیا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مادی، آخر میں مسیح صاحب میں مہیا ہوں گے۔ یہ دونوں ہی جو موجود ہیں، آسم نے فرمایا یہ دونوں اپنی اپنی صدیوں کے مجدد ہیں۔ مرزا صاحب بھی مجدد تھا اپنی صدی کا، تو مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی ان کے بعد جو آنے والا ہے وہ بھی اپنی صدی کا مجدد ہے۔ یہ دونوں موعود ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مرزا صاحب نے تو اپنے جو بیان دیا ہے اس میں تو موعود کی بات ہی انہوں نے کی۔ ان کے بھی ہر مجدد پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور جو نہیں لاتا وہ من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون کو مستحق بن جاتا ہے۔ تو یہ جو 2 ہیں ان کو تو لازمی ماننا ضروری ہے نا، کیونکہ یہ موعود ہیں۔ اللہ نے آسم نے اس کا نام لے دیا ان کا کہ جی میرے بعد ہی ہوں گے، لیکن دونوں یہ مجدد ہیں اپنی اپنی صدی کے۔ تو میرا کافی ہے، آپ کا سوال ہو گیا ہے۔ اور ایک بات میں آپ بتا دیتا ہوں، پہلے تھوڑا سا میں نے بتا دیا ہے کہ مرزا صاحب کے حوالہ سے ایک حدیث میں 4 دفعہ آسم نے نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ فرمایا ہوا ہے۔ اللہ نے پھر ان کو ایک زمانے تک خود مرزا صاحب اس کی تعبیل کرتے رہے اپنے نبوت کے الفاظ کی۔ یہ کس نفسی کہہ لیں، اللہ اس کو نبی کہہ رہا ہے، وہ یہ محدث ہوتا ہے، لیکن جب اللہ نے کھول کے بتا دیا کہ بھئی نبوت تو بند ہی نہیں ہے اس سلسلے میں، خاتم النبیین ہے میرے پیارے نبی، اس کے باوجود یہ انعام جاری ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو پھر ان کو پتہ لگ گیا، تو پھر انہوں نے ایران یہ غلطی کا ازالہ لکھا، پھر بتایا انہوں نے۔ تو اس کے علاوہ چونکہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ دائرہ نبوت میں آسم خاتم النبیین ٹھہرے، کیونکہ نبوت کا جو آخری کمال تھا وہ آپ پر ختم ہو گیا، آگے کمال ہی کوئی نہیں ہے، پھر تب خاتم النبیین بنے یا خاتم الانبیاء بنے۔ دائرہ تجدید میں یہی شان مرزا صاحب کو اللہ نے دی ہے کہ تجدید کے دائرے میں آپ کمال پہ چلے گئے۔ دائرہ اسلام کی اتنی تجدید کر دی کہ آپ کے پہلے بھی مجدد تجدید کرتے رہے ہیں، لیکن جس شان کے ساتھ انہوں نے کی وہ کمال ہے، اس سے آگے کوئی ہے ہی نہیں کوئی چیز کہ یہ اس سے آگے جا کو کر دے گا۔ تو اس لیے آپ کو اللہ نے خاتم الخلفاء کا لقب دیا، خاتم المجدد الفاخر فرمایا، امتی نبی فرمایا۔ تو یہ چیزیں ہیں بتاتی ہیں ہمیں کہ الحمدللہ اللہ نے آپ پر بڑا فضل کیا تھا، آپ ایک بڑے قدر روحانی وجود تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہو سکے ہم ان کی تعلیم پر، قرآن کریم پر چلیں، کیونکہ جب ہم سچی جو ہدایات ہیں اللہ کی ان پر چلیں گے سچے دل سے، تو انشاءاللہ یہ نعمتیں کچھ بند نہیں ہیں، یہ قیامت تک جاری ہو سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو بخش دے، لیکن ہم بعض اوقات اپنی آپ پر یہ چیزیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مرزا صاحب نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ اگر ایک بندہ ہے، اس کی ایک کھڑکی ہے، سورج ہے باہر، کھڑکی کھلی ہوگی تو سورج تو آئے گا نا اندر، اس کو روشنی ملے گی، تو جب وہ کھڑکی بند کر دے گا اپنی تو وہ تو اندھیرا آ جائے گا۔ تو کچھ لوگ ہیں نا ختم نبوت کر کے، ختم مجددیت کر کے، یہ ہمارے لوگوں نے تو اب اور زیادہ کام کر دیا، وہ کہتے تھے نبی بند، انہوں نے کہا مجددی بند۔ تو یہ لوگ روحانی روشنی جو ہوتی ہے یہ خود بند کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں خدا نے نہیں بنانا، کیونکہ ان کے عمل ہوتے ہیں ایسے، ان کو پتہ ہوتا ہے اپنے عملوں کا بھی ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں، ہمیں تو بنانا نہیں اللہ نے۔ تو پھر انہوں نے یہ کام کیا بھی بند ہی کر دو، انہوں نے نبوت بند کر کے بہ گئے، تو انہوں نے کیا مجدد بھی گئے، تو ساری خلافت ہی چلنی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کوئی سوال تو نہیں ہے؟ اچھا جی، یہ آخری سوال ہے خواتین کی طرف سے، کسی بچی کا سوال ہے جی۔ نمازوں کی جمع کرنے کے متعلق لگتا ہے، یہ میں اردو میں پڑھ دیتا ہوں ان کا سوال۔ جی۔ وہ کہتی ہیں کہ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، دن میں ہم 3 نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ ایک حدیث بھی ہے جس میں لکھا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ دن میں لوگ 3 نمازیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 3 نمازیں پڑھتا ہے کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے تو درست نہیں ہے۔ 5 وقت میں 5 نمازیں پڑھنی چاہیے، بلکہ اگر ہو سکے تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ نفل بھی پڑھے، یہ تو اصل اسلام ہے، یہ تعلیم ہے اصل۔ باقی 3 نمازیں پڑھتے ہیں، نہیں ایسا نہیں کرنا، کوئی وجہ ہے کسی انسان کی، وہ 3 جمع کر لیتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، اللہ نے چھوٹ دی ہے۔ آسم نے فرمایا ہے کہ ایسے وقت ہو، کوئی سفر پہ ہو، کسی مہمان چلے جاؤ، یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تو پھر
जमा कर लेता है किसी वजह के साथ, कोई वजह ना हो तो फिर 3 पढ़ना तो ये तो गलत बात है। फिर जो हदीस है इसमें फिर आसम नहीं फरमाया होगा ना कि कोई ज़माना आएगा तो 3 लोग पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं होती। लेकिन मुझे इल्म नहीं ज़्यादा कि शिया हजरात का मैंने सुना था या पता नहीं क्या है कि वो नमाज़ें उनकी कम है, कुछ पता नहीं हदीस में इसकी तरफ इशारा हो कि वो तो वैसे 3 बना ली गालबन, वो इसकी का बात है। तो वैसे नमाज़ों के हवाले से मैं कहूँगा कि 5 नमाज़ें इन टाइम पढ़नी चाहिए, और अगर हो सके, देखिए अपनी ताकत की बात है, शौक़ की बात है, तो इंसान नफल भी पढ़े। तो फिर मैं समझता हूँ कि इसमें घाटा कोई नहीं है, इसमें तो सारा कुछ इधर ही है, सब अल्लाह की बरकतें तो इधर में है, इसमें है। तो बाकी फिर कमज़ोरियाँ हैं लोगों की कि वो 5 की बजाय 3 कर लेते हैं, वो कहते हैं छोड़नी नहीं 3 कर लो। लेकिन अल्लाह से दुआ है मेरी कि हम सबको तौफीक मिले कि हम हर नमाज अपने टाइम पे 5 पढ़ें और नफल भी पढ़ें अल्लाह की रज़ा कि तभी हम वारिस बन सकते हैं। तो बाकी ये भी कि हदीस में आया है कि मसीह मौत के ज़माने में लोग संघर्ष की नमाज़ों को कसर होगी, इसका भी है, मैंने सुना हुआ। तो बाहर उस लिहाज से तो फिर ठीक है। फिर आसम ने भी फरमा दिया कोई ऐसी हालात होंगे उस ज़माने में उस बंदे के साथ कि नमाज़ें कसर मतलब कि वो करेगा। या आप भी हम भी देखते हैं कि अब ऐसा काम है तो इजलास हो रहे हैं तो टाइम भी इस किस्म का गया तो फिर हम वो इकट्ठी पढ़ लेते हैं। तो कोई वजह के साथ तो फिर अलाउड है चीज़, तो बग़ैर वजह के तो नहीं अलाउड नहीं है, तो पढ़नी चाहिए इन टाइम। नमाज का मज़ा ही वो है कि अपने टाइम पे नमाज़ पढ़े और बाजमात पढ़े, कोशिश करें आप सब भी। तो मेरी भी घर में कोशिश यही होती है कि मैं जमात पैदा कर लूँ, बेशक एक कोई ढूंढ लूँ, कोशिश होती है कि मैं जमात के साथ पढ़ूँ, मैं अकेला ना पढ़ूँ। तो बाहर अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। इलावा इसके कुछ सवाल? चलो इसके बाद फिर आज का सेशन ख़त्म है। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे, जिन दोस्तों ने वक्त दिया, टाइम दिया, इधर आए, मेरी बातों को सुना, तो अपने लिए भी दुआ करें, हम सब के लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला हम सब का फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।